نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، پس جہاں کہیں بھی تم منہ پھیرو وہیں ہے اللہ کی ذات۔ بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والے علم والے ہیں۔ اور کہا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی ہے، پاک ہے ذات اس کی، بلکہ اسی کی ملکیت ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، سب کے سب اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے اللہ آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور جب فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا تو بے شک وہ کہتا ہے اس کے لیے کن ہو جا، پس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے تسلی کا مضمون ذکر کیا کہ ایمان والوں کو اللہ کے گھروں سے اور مساجد سے روکا جاتا تھا، بیت اللہ سے انہیں روکا گیا، رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق و مغرب سب اللہ کا ہے، سب اللہ کی ملکیت ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بے چہرہ کرو ادھر ہی اللہ ہے۔ تو اس واسطے اگر وہ نہیں جانے دیتے تو کیا ہوا؟ اور مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے تو ابتداً 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر دوبارہ حکم آ گیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے، جس کا تفصیلی تذکرہ جو دوسرا سپارہ ہے اس کی بالکل ابتدائی آیات میں یہ بات آ رہی ہے، وہیں اس مضمون کو تفصیلاً ذکر کیا جائے گا۔ صرف میں یہاں اشارہ کر دیتا ہوں اس آیت کے ماتحت۔ تو جب دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کیا گیا تو اس میں کئی مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم نے جو ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھی اس کا کیا بنے گا؟ اور اسی طرح کئی لوگ اسی حال میں ہی فوت ہو گئے کہ اس کو قبلہ سمجھ رہے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں، تم نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اللہ نہ تو بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور نہ اللہ بیت المقدس میں بیٹھا ہوا ہے،
بات تو در حقیقت اللہ کے حکم کو ماننے کی ہے کہ جس طرف اللہ تعالیٰ حکم دے دیں بس اس کو تم نے ماننا ہے. کوئی ذات اللہ کی اس طرف نہیں ہے مخصوص، سب جگہ اللہ کی ہیں، نسبتیں سب اللہ کے گھروں کو اللہ کے ذات ہے ہی ہیں. یہ قبلے کی جو تعیین کی گئی یہ تو صرف اس لیے ہے تاکہ تمام ایمان والوں کا اور مسلمانوں کا رخ ایک جانب رہے، انتشار نہ ہو. دیکھیں نا 10 آدمی نماز پڑھنے لگے تو اس کی 2 ہی صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہر آدمی کا جدھر دل آئے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام ایک طرف اور ایک رخ پہ نماز پڑھنے والے ہیں. تو لازمی بات ہے جو ایک رخ پہ پڑھنے والے ہوں گے اس میں اتحاد ہے، مختلف جو رخوں کی طرف نماز پڑھنے والے ہیں اس میں انتشار ہے. اس انتشار سے بچانے کے لیے فرمایا کہ ایک رخ کی طرف تم نے نماز پڑھنی ہے تاکہ تمام کے اندر اتحاد رہے. وہ تو صرف اس لیے ہے، باقی کوئی الگ سے ایسی بات نہیں کہ اس طرف اللہ ہے اور اس طرف نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. اور آج بھی حکم یہی ہے کہ اگر ایک آدمی شہر سے باہر ہے، سفر کے دوران ہے، تو نفل نماز اپنی سواری پر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، رخ کسی طرف بھی کیوں نہ ہو. آج بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا کرتے تھے اور فرماتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اس طریقے سے پڑھتے تھے، خود اس طریقے سے پڑھا کرتے تھے. البتہ فرض نماز کے لیے اہتمام ہونا چاہیے. اور اسی طرح فرض نماز میں اگر ایک آدمی یا کچھ لوگ ایک ایسی جگہ ہے کہ ان کو معلوم ہی نہیں ہو رہا قبلہ کس طرف ہے، اپنی طرف سے سوچ بچار کی انہوں نے، بس جس طرف ان کا ذہن متوجہ ہوا اس طرف رخ کر کے انہوں نے نماز پڑھ لی، نماز ہو جائے گی. چاہے بعد میں معلوم بھی ہو کہ غلط رخ کی طرف نماز پڑھی پھر بھی نماز ہو جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہمارے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ قبلہ کس جانب ہے، تو ہم نے نماز پڑھ لی، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہمیں تو بعد میں معلوم ہوا کہ رخ ٹھیک نہیں تھا. تو آپ نے قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت کی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف رخ کر کے نماز پڑھو گے وہیں اللہ تمہیں مل جائیں گے، کیونکہ تم اللہ کے حکم کو ماننے والے ہو. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بہت وسعت کرنے والی ہے، رحمت میں بخشش میں، علیم اور جاننے والے ہیں. اللہ تو انسان کی دلی کیفیات کو جانتے ہیں کہ کون سا انسان کس کیفیت کے ساتھ کام کر رہا ہے، کس ارادے کے ساتھ کام کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ کام کر رہا ہے. اللہ نے تو تمہاری نیتوں کو دیکھنا ہے، تمہارے اندر کو دیکھنا ہے. تو جب اس کے حکم کو مان کر تم یہ عمل کرو گے تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس لیے مسلمانوں تمہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی تو کیا بنے گا، یہ سب اللہ کے حکم سے کیا ہے تم نے. اور یہ کفار تمہیں اگر مسجدوں میں نہ آنے دیں، تم نماز پڑھ لو، ہم تمہاری نماز کو قبول کرنے والے ہیں. اس کی باقی تفصیل انشاءاللہ سورہ البقرہ ہی کے اندر دوسرے پارے کے بالکل آغاز میں مزید ذکر کروں گا. اگلی آیات، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ. اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کی تردید بیان فرمائی اس آیت میں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ نے اپنی اولاد بنائی ہے. یہودی بھی کہا کرتے تھے، عیسائی بھی کہا کرتے تھے، اور مشرکین بھی کہا کرتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے. یہود کیا کہتے ہیں؟ وقالت اليہود
عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا انہوں نے، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اور جو مشرکین مکہ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، نعوذ باللہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، اور یہ لوگ اللہ اور جنوں کے درمیان نسب قائم کرتے ہیں، رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں۔ اس طرح کے باطل عقائد ان لوگوں نے گھڑے ہوئے تھے اور بنائے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی تردید ان دو آیات میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان کی، اور کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید بیان فرمائی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ، اللہ کی ذات تو ہر عیب سے اور ہر شریک سے اور اولاد سے پاک ہے۔ وہ تو سبحان ہے، اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، اولاد ہونے سے وہ پاک ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ کی اولاد مانی جائے، اور اگر اللہ کی اولاد مانی جائے تو وہ اولاد دو طرح کی ہوگی۔ اللہ کی جو اولاد ہے وہ اللہ کی جن سے ہوگی، کیونکہ اولاد کسی بھی چیز کی، اس کی جن، انسان کا بچہ انسان ہوتا ہے نا، جن کا بچہ جن ہوتا ہے، جانور کا بچہ اس طریقے سے جانور ہوتا ہے، ہم جن سے اولاد ہوتی ہے۔ تو اگر اللہ کی اولاد مانی جائے تو وہ اولاد اللہ کی جن سے ہوگی یا اللہ کی جن سے نہ ہوگی؟ اگر کہو کہ اللہ کی اولاد ہے لیکن اللہ کی جن سے نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا عیب ہے، یہ تو عیب والی چیز ہے نا، کوئی خوبی والی چیز تو نہیں۔ انسان سے انسان پیدا ہو یہ تو ہے خوبی والی بات، انسان سے کوئی اور چیز پیدا ہو جائے یہ کوئی خوبی والی بات تھوڑی ہے، یہ تو عیب والی بات ہے۔ کہ فلاں خاتون سے جو ہے نا جانور کا بچہ پیدا ہوا تو یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ یہ تو بری چیز ہے۔ اور اگر اللہ کی اولاد کو اللہ کی جنس ہی سے تسلیم کیا جائے تو پھر وہ اللہ کی جنس سے ہے تو وہ بھی تو اللہ ہوا نا، تو اللہ کی توحید کہاں گئی؟ تو اس لیے فرمایا اللہ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، سبحانہ، اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد کی صورت ہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ جو صورت ہوگی اس میں اللہ کی گویا کہ توحید لازم آئے گی، اللہ کی وحدانیت نہیں رہے گی۔ اس لیے سب سے پہلا اللہ نے رد کیا سبحانہ، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ اس لیے جو اللہ کی اولاد مانتا ہے وہ انتہائی برا قول کہتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ قریب ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ اے اللہ کیوں پھٹ جائیں یہ ساری چیزیں، پہاڑ ریزہ ریزہ کیوں ہو جائیں؟ فرمایا ان دعوا للرحمن ولدا، اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ یہ اتنی بری بات ہے، یہ اتنی بری بات ہے، فرمایا یہ سارا نظام اس کی برائی سے ختم ہو سکتا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے یہ مناسب ہی نہیں کسی کو اپنی اولاد بنا لے، کہ براہ راست تو اولاد نہیں، اللہ کسی کو کہہ دے کہ چلو یہ میرے منہ بولا بیٹا ہو گیا، یہ بھی کوئی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور بخاری شریف میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کذبنی ابن آدم
वलम यकुल लहु ज़ालिका वशतमनी इब्नु आदम वलम यकुल लहु ज़ालिका। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि ये इंसान मेरी तकज़ीब करता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हदीस कुदसी है कि इंसान मेरी तकज़ीब करता है, मुझे झुठलाता है, और ये इंसान मुझे गाली देता है। अल्लाह ताला फरमा रहे, फरमाया तकज़ीब तो ये है कि इंसान कहता है लन युईदनी कमा बदानी, अल्लाह ने पहली मर्तबा पैदा कर दिया, अल्लाह दोबारा ज़िंदा नहीं करेगा। जो ये जुमला कहता है वो अल्लाह को झुठलाता है। वाम्मा शत्मुहु इय्याय, अल्लाहु अकबर। और फरमाया कि इंसान का मुझे गाली देना ये है कि इंसान यूं कहे कि अल्लाह की औलाद है। ये कहना कि अल्लाह की औलाद है, ये अल्लाह को गाली देने के मुतरादिफ है। अभी वो 25 दिसंबर आ रहा है ना, आज 22 होगी, तो क्रिसमस डे अभी आएगा, तो सब मुबारकबाद दे रहे होते हैं, क्रिसमस की मुबारक हो। भाई क्रिसमस का माना क्या है? इसका मफहूम क्या है? इसका मफहूम ही यही है कि अल्लाह का बेटा है, अल्लाह ने बेटा जना, अल्लाह ने बेटा जना, इसकी ईसाइयों तुम्हें मुबारक हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। न जानते हुए कलमे कुफर अपनी ज़बान से अदा करना बहुत गलत जुमला है। कितनी सख्त वईद है इस रिवायत में कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, जो ये कहता है कि मेरी औलाद है वो मुझे गाली देता है। और किसी को गाली देना कितनी बुरी बात है, कितनी गलत बात है। तो अलगरद अल्लाह ताला ने फरमाया सुबहानहू, उसकी ज़ात पाक है। नंबर 2, दूसरा रद फरमाया बल्लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़, आसमान ज़मीन की सारी चीज़ें अल्लाह की मिल्कियत है, अल्लाह मालिक है और ये ममलूक है। इसमें मालिक और ममलूक का रिश्ता कायम है। मालिक ममलूक और होता है और औलाद और होती है, दोनों में अलग अलग फ़र्क है। तो जो चीज़ है ही अल्लाह की ममलूक है, वो ममलूक अल्लाह की औलाद कैसे हो सकती है? तीसरी चीज़ कुल्लुन लहू कानितून, ये सब के सब अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, जिनके मुताल्लिक तुम कह रहे हो ना कि अल्लाह की औलाद है। ये हज़रत ईसा, ये फरिश्ते, ये सब क्या है? अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। वो खुद अल्लाह की इबादत करते हैं और तुम कहते हो कि ना ना ना, वो भी अल्लाह ही है, अल्लाह की औलाद है। वो फर्मा बरदार बने अल्लाह के, तुम अल्लाह के फर्मा बरदार क्यों नहीं बनते? छठे सिपारे के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना, सूरह निसा के बिल्कुल आखिर में, लन यस्तनकिफल मसीह अन यकून अब्दन लिल्लाह वलल मलाइकतुल मुकर्रबून। हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा होने में कोई आर महसूस नहीं होती कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह के फरिश्तों को अल्लाह का बंदा होने में कोई आर महसूस नहीं होती। ऐ उनके मानने वालों, तुम उनको कहो कि ये अल्लाह के बंदे हैं, तुम्हें क्यों बेइज्जती महसूस होती है? वो तो खुद अल्लाह के बंदे, अल्लाह की बंदगी करने वाले। कुल्लुल्लाहु कानितून, फरमाया सारी की सारी कायनात ये तो अल्लाह की फर्मा बरदारी करने वाली है, मानने वाली है। उसमें जिनको तुम कहते हो कि वो अल्लाह के बेटे हैं, वो भी अल्लाह को मानने वाले। तो तुम भी अल्लाह को मानने वाले बन जाओ, ना कि अल्लाह के बंदों को मानने वाले बन जाओ। नंबर 4 बदीउस समावाति वल अर्ज़, औलाद तो इसलिए होती है ताकि इंसान के काम आ जाए, ज़रूरत के वक्त इंसान की खिदमत करे, इंसान बूढ़ा हो जाए तो हाथ थामने वाले बने, और इंसान के बाद इंसान का नाम उससे रोशन हो जाए। बवक्त ज़रूरत हर जगह वो इंसान के काम आते हैं। औलाद तो इसलिए होती है, अल्लाह हर किस्म की कमज़ोरी से पाक और साफ़ है। फरमाया उसकी कुदरत और ताकत देखनी हो तो देखो बदीउस समावाति वल अर्ज़,
اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے اور بغیر نمونے کے اللہ تعالیٰ نے بنائے اور پیدا کیے، کہ اس طرح کی کوئی اور زمین اور شکل موجود تھی، آسمان موجود تھا، اللہ نے اس طرح کا بنا لیا، اس طرح نہیں ہوا، بغیر نمونے کے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بنا دی ہیں۔ کہا جاتا ہے نا فلانی چیز بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو بدعت کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ نئی ایجاد شدہ، شریعت میں جس کا پہلے سے کوئی نمونہ موجود نہیں، کوئی ثبوت موجود نہ ہو تو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو بدیع السماوات وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب اللہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کی قدرت تو یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کن ہو جا فیکون، وہ چیز خود بخود وجود کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے، اس کی قدرت تو یہ ہے۔ تو جب اتنی بلند شان والا، اتنی بلند قدرتوں والا وہ اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر عیب سے اور کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ کو اولاد کی ضرورت نہیں، تمہیں اولاد کی ضرورت ہوا کرتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 4-5 طریقوں سے ان کا رد کیا کہ اللہ ہر عیب سے اور شریک سے پاک ہے۔ تو انسان کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات سبحان ہے، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کا کوئی ساجی اور شریک ہے، نہ اللہ کا کوئی ہمسر ہے۔ یہ سب کمزوریوں کی علامتیں ہیں، اور اللہ ہر کمزوری اور ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ یہ توحید خالص ہم تمام کو نصیب فرمائے، اور اسی پر ہم تمام کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔